میری شادی 5 سال پہلے ایک بہت ہی امیر فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے سسر ایک کاروباری آدمی تھے۔ ہر طرف دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، اور میرے شوہر کے علاوہ ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ ایک اچھے گھرانے میں میری شادی ہوئی ہے۔ میری ساس فوت ہو چکی تھی۔ ہم 4 لوگ اس کوٹھی میں رہتے تھے، ایک میں اور میرا شوہر، میرے سسر اور ان کے دور دراز کی ایک رشتہ دار خاتون تھی جو کہ لگ بھگ 70 سال کی تھی۔ اس خاتون کو اس کی اولاد نے گھر سے نکال دیا تھا اور میرے سسر ان کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ میرے شوہر اکثر بتاتے رہتے تھے کہ اس خاتون کے ہمارے گھر جب سے قدم پڑے ہیں، ہمارے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، لیکن ایک عورت ہونے کی وجہ سے میں ان سے جلتی تھی کہ وہ میرے گھر میں مفت میں رہ رہی ہے۔ میری خواہش تھی کہ اتنی بڑی دولت کی میں اکیلے میں وارث ہوں اور صرف میرا ہی حکم چلے اور میں ہی یہاں کی ملکہ ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک دن میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا اور میں اکیلے ہی اس عظیم وراثت کی ملکہ بن گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے اپنے آپ پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس عورت کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ روز روز شوہر سے اس بات پر لڑائی ہوتی کہ اس عورت کو گھر سے نکالو۔ ایک دن شوہر نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے اور میں نے اس عورت کو کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر ہی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ میں جیت چکی تھی کہ میں اتنی بڑی جائیداد کی اکیلی ہی مالک ہوں۔ کچھ ہی عرصہ ہی گزرا تھا، میرے شوہر ایک دن بڑی پریشانی کے عالم میں واپس آئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ میرے سسر پر بہت بینک کا قرضہ ہے اور وہ ڈیفالٹر ہیں، اور انہوں نے بہت لوگوں کے پیسے بھی دینے تھے۔ بینک کا قرضہ دینے کے لیے ہمیں کچھ جائیداد بیچنی پڑ گئی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد لوگوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ ہمیں مزید جائیداد بیچنی پڑ گئی۔ میرے شوہر کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور میرے شوہر نے ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنا گھر بھی بیچ دیا اور ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ تھی کہ میں نے اس بوڑھی عورت جو ایک لاچار اور بے بس تھی، اس کو گھر سے نکال دیا، جس کے بعد ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ اس کہانی نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ رب کی طرف سے جتنا ہمیں ملتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ملتا ہے۔ بزرگوں کی دعاؤں نے گھر میں برکت اور دولت پیدا کر رکھی ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔